السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کیلشیم حاصل کرنے کے ذرائع کا جائزہ لیتے ہیں کہ یہ نعمت خدا جو ہے کیلشیم حاصل کرنے کے دو بڑے ذرائع، یعنی ایک وہ قدرتی ذریعہ ہے اور دوسرا کیمیاوی ذریعہ ہے۔ قدرتی ذریعہ یا ذرائع کو ہم تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر ایک، پانی بذات خود ایک بہت بڑا کیلشیم کا سورس ہے۔ ٹائم پر اور سارے دن میں مکمل تناسب کے ساتھ پانی کا پینا بھی کیلشیم کو پورا کر دیتا ہے۔ ریگولری طور پر غذا بھی مخلوط ہو اور پانی بھی درست ہو تو پھر بھی کیلشیم کی کمی کا کوئی ایسا خدشہ نہیں ہوتا۔ اب دوسرا نمبر جو ہے وہ حیوانی ذرائع ہیں، جس میں دودھ ہے اور دودھ سے بنی ہوئی اشیاء ہیں، دہی، پنیر اور اس طریقے سے کھویا اور مکھن وغیرہ وغیرہ شامل ہیں، اور ڈیری کا جو سامان ہے وہ دودھ سے بنی ہوئی اشیاء کیلشیم سے بھرپور ہوتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے مچھلی کا گوشت جو ہے اور کلیجی وغیرہ میں بھی کیلشیم بکثرت ملتا ہے۔ نباتاتی ذرائع میں جو بادام، گاجر کے پتے، یعنی گاجر جو سبزی ہے اس کے جو پتے ہیں، میتھی کا ساگ، سبز دھنیا اور پھول گوبھی کے پتے، سویابین، سرسوں کا ساگ اور خشک انجیر میں بھی کیلشیم بکثرت پایا جاتا ہے۔ اور کیمیاوی ذرائع میں کیلشیم کی گولیاں بھی ملتی ہیں جو چونے کے پتھر سے لائم وائٹر کو تیار کر کے پروسیس کے ذریعے ان کو تیار کیا جاتا ہے، اور بیکنگ پاؤڈر اور میٹھا سوڈا بھی کیلشیم کا آلٹرنیٹ ہے۔ اسی طرح سے یاد رہے کہ اطباء جدید اور اطباء قدیم جو کیلشیم کے سورسز کا استعمال کرتے ہیں، ان میں قدرتی غذاؤں کے ساتھ ساتھ قدرتی جو ایسی چیزیں بہت ساری ایگ شیلز ہیں، مثلا مرغی کے انڈے پر جو چھلکا ہے اس سے کیلشیم لیکٹیٹ تیار کیا جاتا ہے پروسیس کر کے۔ اور اسی طریقے سے قرآن مجید میں جن اشیاء کا ذکر ہے اور طبی قدیم زمانے سے جن کو استعمال میں لایا جاتا ہے، ان پہ پروسیس کر کے 2000 درجہ سینٹی گریڈ کی ہیٹ دی جاتی ہے اور کسی جڑی بوٹی کا اس کو پانی یا اس کا نقدہ دیا جاتا ہے، اور وہ مرکب شکل میں کیپسول جو کیلشیم ہے وہ ہوتے ہیں، اور ان کو پھر کیپسول فارم میں یا ان کو ٹیبلٹ فارم میں استعمال کیا جاتا ہے، یا کسی مکھن بلائی وغیرہ میں رکھ کر کھانے کے لیے دیا جاتا ہے۔ تو اس کو کشتہ کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ دراصل کشتہ جو ہے یہ ایک نام ہے قدیم، اور جو جدید نام جو سامنے آیا ہے وہ اب اس کو جو منرل کے نام سے آ گیا، اور نمکیات اور سالٹس کے نام سے آ گیا، منرلز کمپاؤنڈ کے نام سے آ گیا۔ بس یہ ایک انگلش اور اردو اور عربی ٹرمینالوجی کا ہی فرق ہے۔ ویسے جو طبی طریقہ کار سے جو کیلشیم حاصل کیا جاتا ہے وہ زیادہ بہتر اور اینیمل سورس سے حاصل کیا جانے والا، انسان بھی اینیمل پارٹ کا حصہ ہے، اشرف المخلوقات ہے، اور جب ایک چیز پروسیس اینیمل سے ہوتے ہوئے جب دوسرے جاندار کے جسم میں جب وہ پروسیس کر کے استعمال کی جاتی ہے تو وہ نان کیمیکل میں زمرے میں ہوتی ہے، اور وہ انسان کے لیے صحت کے لیے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ تو جو مونگا، مرجان، موتی، عقیق اور یاقوت اور صدف، مروارید اور سپیاں جسے کوڈیاں کہتے ہیں، اور یہ ساری وہ چیزیں جو ایگ شیلز ہیں، جو سمندری ایسے جو مچھلیاں اور دیگر جو جانور ہیں جن کے حلال دوائی کے طور پر استعمال میں ان کے ایگ شیلز ہوتے ہیں، یہ ان کے جسم پر یہ ایگ شیلز جو ہوتے ہیں نا وہ چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ انتہائی مفید اور نفع بخش ہوتے ہیں۔ ان میں ان کا استعمال جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔
یہ کیلشیم جو ہے یہ زیادہ افادیت کا اور زیادہ ایبزارپشن ریٹ رکھتا ہے. جیسے جو چونے سے بنا ہوا جو کیلشیم ہے وہ 99% سے بھی زیادہ جو ہے وہ باڈی سے ڈسچارج ہوتا ہے، اور باڈی کا حصہ صرف اس کا 0.4% تک ہی باڈی میں کمیونیکیشن کرتا ہے، یا اس باڈی میں اس کا نشو و نما میں جو ہے وہ ایڈجسٹ ہوتا ہے. لیکن جو کیلشیم نیچرل سورسز کا ہوتا ہے اس کی جو مقدار ہے وہ زیادہ سے زیادہ باڈی کے ساتھ ایڈجسٹ ہوتی ہے. اور یہ سورسز جو ہے کیلشیم کے مختلف ذرائع سے ہیں. جزاک اللہ.